أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وہ جو میں پیش کیتا ہے وہ دیکھو رک جاؤ میں پڑھی جو میں پڑھی یہ لو جی جی صحیح ہاں جی پڑھو ہاں جی ابو سلط اسماعیل بن امیہ اسماعیل بن امیہ پڑھو نہیں لفظ مولانا ایک منٹ تو مولانا ہو بھائی سونے اگے ضعیف لکھی اس حدیث دے اگے الفاظ نے کہ اس حدیث نو اگے پڑھو. اگے لکھیا انہیں آخیا کہ انہیں جھوٹ بولیا حدیث تے اگلی گل انہیں نہیں پڑھی. اور ایک منٹ کھلو نا ایک منٹ یار کھلو جا. اچھا اگر تم میرے الزام لایا ہو کہ نہیں پڑھی اگے لکھیا کہ اسماعیل آخی. اچھا ہوں اگے وکھا دے اس حدیث سے جہی میں پڑھی. محمد بن مخلد قال حدثنا احمد. جی جی سنو سن لو سن لو سن لو نا سن لو. اسماعیل بن امیہ کی بحث میں آ جانی وہ ذرا شروع ہو جانی آ جائے گی تعدیل آئے گی تو ٹھیک ہے آئے گی لیاؤ تو مطلب ٹکو ہی ہے نا ٹکو ہی ہے نا مولانا پڑھی یہ دے گی اضافہ ہے. ایک منٹ اللہ نے بندے پتا کیوں نہیں سنو کی لفظ ہے اسماعیل بن امیہ نسخے کا اختلاف قبول ہوتا کہ نہیں اختلاف قبول ہوتا جی تھی محدث ہو میں تاری گل ایک نسخے سے ایک لفظ نہیں دوسرے نسخے والا بیان کرتا ہے وہ قبول ہو گے کہ نہیں ہوگا. بحث
پرانے جوڑ مقابلہ پرانا ہے آج نواں نہیں پرانے جوڑ تک کی مقابلہ میں کہہ رہا ہوں مناسب بہتر ہے نہیں پرانے جوڑ مناسب ہے میں بڑی مسلمان کے مناسب نہیں ہے چور نہیں کدھر ہو گئے چور نہیں کیا اور جو دارقطنی کی روایت پر انہیں جرح کی ہے وہ جرح مبہم ہے جرح مبہم معتبر نہیں ہوتی آپ جب سنتے نہیں تو پھر آپ غلط روایتیں ہمارے ذمہ لگاتے ہیں جو ہم نے پڑھی نہیں ہوتی وہ پیش کر دیتے ہیں اچھا چلو مولانا سے اعتراض اور ان نے کہا تھا یہ بددیانتی کا الزام تھا لیکن میں نے بددیانتی نہیں کی تھی وہ بددیانتی جو ہوئی ادھر کی طرف سے ہوئی ان نے کہا یہ کہ انہوں نے پیش کی ہے بخاری سے کہ فت اللہ کہا سلاسن اور ابو داؤد سے فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اور ان کا اس پر اعتراض یہ تھا کہ لیان کے بارے میں لیان سے تفریق ہو جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی نے 3 طلاقیں دی ہیں اور 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں کیونکہ حکم دینے سے پہلے دی ہیں اس سے یہ تو پتا چلا کہ صحابی سمجھتا تھا کہ 3 دے دی تو پھر میرے لیے حلال نہیں ہے اور جب 3 دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 سے نہیں روکا اسی سے اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب 3 طلاقیں دینا 3 طلاقیں اور اس سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے 3 کے وقوع کے جواز پر کہ 3 اکٹھی دینا بھی جائز ہے تو اس سے پتا چلا کہ وہ 3 طلاقیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے دی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے روکا نہیں ہے اور صحابی بھی سمجھتا کہ 3 نافذ ہو جاتی ہیں کتنی حدیثیں ہو گئی جی کتنی حدیثیں ہوئی اچھا آگے بخاری شریف صفحہ 791 دے جی صفحہ 791 بخاری شریف صفحہ 791 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی بخاری شریف کا صفحہ 791 ہے ابھی تک ادھر سے حدیث نہیں آئی ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی فتزوجت بکری اچھا فتزوجت اس نے نکاح کیا فتلق اس شخص نے بھی طلاق دے دی فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا نہیں پتا 791 پہلی دا نہیں فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول حضور سے پوچھا گیا کیا پہلی کے لیے حلال ہے انہوں نے کہا لا حتی یذوق سیلتھا کما ذاق الاول تو جیسے پہلے نے اس کا مزہ چکھا ہم بستری کی جب تک دوسرا نہ کر لے اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہے جب اس آدمی نے دی طلاقیں 3 اللہ کے نبی نے پوچھا اکٹھی دی ہے علیحدہ دی ہیں پوچھا نہیں پوچھا فتح الباری علامہ ابن حجر فتح الباری ہے یا بے اقاء ثلاث عام من ان تکون مجموعتن او متفرقتن یہ کٹھی کو بھی شامل ہے علیحدہ کو بھی آج بخاری سے پڑھنا 3 ایک ہیں پڑھنا بخاری سے یہ بخاری ہے اور بخاری سے میں 4تھی حدیث پڑھ چکا ہوں اور پڑھنا کہ 3 طلاقیں ایک ہیں بخاری سے ایک روایت پڑھ ایک امام بخاری کا مذہب ادھر باب سن من اجازت طلاق ثلاث
من اجاز طلاق الثلاث، 3 طلاقیں دینے کے جواز کا باب امام بخاری نے باندھا ہے۔ امام بخاری کا مذہب بھی 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے جو 3 روایتیں اس سبب میں پیش، اور اگلے سبب 4 روایتیں بخاری سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 طلاقوں والے کو فرمایا کہ تیرے لیے حلال ہے۔ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے مسلک کی ترویج ہے ہی اسی میں، جو گرا پڑا کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، اس لیے طبرانی اوسط میں ایک روایت ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں دینے والے سے پوچھا نہیں ہے کہ 3 جو تو نے دی ہیں یہ علیحدہ دی ہیں یا اکٹھی دی ہیں۔ علامہ ابن حجر نے کیا فرمایا؟ اکٹھی کو بھی شامل ہے، علیحدہ کو بھی شامل ہے، اکٹھی کو بھی شامل ہے، علیحدہ کو بھی شامل ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس کے 9 فتوے، کتنے جی؟ حضرت ابن عباس کے 9 فتوے، حضرت ابن عمر کے فتاوی جات، عن ابن عباس وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال فی رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، ان دونوں سے روایت ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو مدخول بہا ہونے سے پہلے طلاق دی، لا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، جب تک دوسرے سے نکاح نہیں کرتی پہلے کے لیے حلال نہیں ہے۔ 3 طلاقیں باقی حضرت ابن عباس نے بھی فتویٰ دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی فتویٰ دیا۔ اب پڑھے نا کسی کا فتویٰ، پڑھے نا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تفسیر حضرت ابن عباس سے بڑا بھی کوئی جاننے والا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن لے نہ جائے حضرت کون تو عند ابن عباس، میں حضرت ابن عباس کے پاس تھا، مجاہد کہتے ہیں فجاہ رجل، حوالے منگو لے رہے ہو حضرت جی ایک منٹ ٹائم تھوڑا بعد شروع حضرت جی دیکھو بار بار ہی مطالبہ ہو رہا نا کہ یہ 3 طلاق ایک ہوتا، تھی کوئی حدیث سنا دو، دیکھو ادھر ادھر کی گلاں 2 گھنٹے ہو گئی تھی ماشاء اللہ کوئی حدیث سنا دو نہیں کری۔ چلو ایک نحمدہ ونصلی، میں پڑھن لگا سنان لگا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ تو نے جو اسماعیل پر جرح کی ہے وہ جرح مبہم ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جرح مبہم کی ذرا حضرت تعریف فرماتے تاکہ سب کو پتہ چل جائے ابہام کیا ہے اور ایضاح کیا ہے، مفسر کیا ہے اور مبہم کیا ہے، یہ سب کو پتہ چل جائے۔ میرے اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، اور میں نے یہ آپ کو سوال کیا تھا کہ جو چیز بدعت ہے اس بدعت کا ثبوت آپ اللہ کے قرآن سے دے رہے ہیں، بدعت کا ثبوت، بدعت بھی ممنوع بھی حرام بھی، اور رب کے قرآن سے اس کی دلیل دے رہے ہیں، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ پھر انہوں نے امام شافعی کا قول اس کی تفسیر میں پیش کیا۔ امام شافعی کا موقف ہے کہ غیر مدخولہ کے متعلق 3 واقع ہوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ غیر مدخولہ کا یہ جو موقف ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ 3 ہے، آپ تو کہتے ہیں 1 ہے، پھر اس کے بعد آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے جو روایت پیش کی ہے وہ روایت کیا ہے؟ قبل ان يدخل بها، یہ دخول سے پہلے، اور یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہیں اور ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں۔ کیا آپ غیر مدخولہ کے متعلق ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 مانتے ہیں؟ ابھی میں انشاءاللہ یہ آپ کے مناظر بولیں، آپ نہ بولیں، آپ کے مناظر بولیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سانپ کو چھپایا، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ پٹاری نہیں کہ یہ تم اتنے سخت لفظ بول رہے ہو۔ اللہ کے بندے، آپ عالم دین ہیں،
آپ عالم دین ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کہو، جب بھی منہ سے الفاظ نکالو تو عدل سے الفاظ نکالو. یہ شام کے الفاظ کس پر زد جاتی ہے؟ احادیث رسول پر زد جاتی ہے. میں اللہ کی قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، سلف صالحین کے اقوال پیش کر رہا ہوں ان کی تفسیر میں. آپ یہ سوچیں کہ یہ لفظ کہاں جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ صحیح بخاری سے حضرت عائشہ کی روایت پیش کی، لیکن میرے بھائی یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اگر آپ یہ پوری پڑھ دیتے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6084 ہے. حدیث نمبر 6084 میں کیا ہے؟ انہا کانت عند رفاعہ فطلقها آخیہ ثلاث تطلیقات، اس نے آخری تیسری طلاق دی تھی جس کو تم نے اکٹھی 3 طلاقیں بنا کر پیش کیا ہے. اللہ کے بندے، یہ بخاری سے روایت پیش کر کر دھوکہ دینا یہ عالم دین کی شان ہے نہیں. اور پھر بخاری کا باب پڑا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاثہ. بعض نسخوں میں جوزہ، یہ جوزہ کا لفظ آتا ہے. جوزہ اجازہ کا معنی کیا ہے؟ جائز قرار دینا. بخاری کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں کہنا جائز ہے، آپ کے نزدیک 3 طلاقیں کہنا بدعت حرام ممنوع ہے. بخاری کا یہ باب یہ شافعیوں کو فائدہ دیتا ہے، حنفیوں کی تو مخالفت کر رہا ہے. یہ باب من اجاز، کیا باب من اجاز طلاق الثلاث، اجازہ یجیز و اجازتن کا معنی کیا ہے؟ یہ القاموس الوحید میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے القاموس الوحید میں، جی القاموس الوحید میرے پاس پڑی ہوئی ہے. آپ ذرا اجازہ کا معنی واقع ہونا دکھائیں، پوری لغت سے، قرآن سے، حدیث سے اجازہ کا معنی مجھے واقع ہونا نکال کر دکھا دیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ خلیفہ ثالث، خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد جو ہے آپ ان کا فیصلہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں مانتے ہیں، پیش تو فرمائیں، پیش تو فرمائیں. یہ جھوٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ذرا پیش تو فرمائیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے آج صحابہ کو ماننے والے کون ہیں. پہلے ابو بکر کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ ابو بکر کا آج نام کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں یہ ویڈیو بن رہی ہے، دنیا گواہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم اسی ترتیب کو رکھیں گے جس ترتیب کو محمد کریم نے رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور پھر کہا قرآن نہیں پڑھا، اور میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے. اب حدیثیں سنیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم و محمد بن رافع واللفظ ابن رافع قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدہ. اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک، ابو بکر پہلا نمبر 3 طلاقیں ایک. حضرت عمر کے ابتدائی خلافت کے زمانے میں 3 ایک تھی. جب لوگوں نے بدعت کا ارتکاب کیا، 3 ممنوع حرام طلاقیں اکٹھی دینی شروع کر دی، تو بقول تمہارے حنفی اکابرین کے جامع الرموز کا حوالہ میں نے اصل کتاب سے شروع میں پیش کیا ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت عمر کا یہ حکم سیاسی حکم تھا. حضرت عمر کا یہ حکم سیاسی تھا. اور پھر دوسری حدیث ہے حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا روح بن عبادہ اخبرنا ابن جریج وحدثنا ابن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصحابه قال لابن عباس اتعلم انما كانت الثلاث تجعل ظاهرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاثا من امارة عمر. فقال ابن عباس نعم. حضرت ابو الصحابہ نے کیا پوچھا ابن عباس سے؟ اور نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، ابو بکر کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ہاں. پھر تیسری حدیث حدثنا اسحاق بن ابراہیم. آپ نکالیے غلطی حضرت، آپ کی عبارت میں نے گرفت نہیں کی، اللہ حافظ آپ کی عبارت کا. اخبرنا سلیمان بن حرب ان حماد بن زید ان ایوب السختیانی ان ابراہیم بن میسرہ ان طاووس ان ابا الصحابہ قال لابن عباس ہات من حناتک الم یکن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر واحدہ فقال قد كان ذلك. یہ اسی طرح تھا، نبی کے زمانے میں 3 ایک،
حضرت ابو بکر کے زمانے میں 3 1، حضرت عمر کے ابتدائی خلافت کے دور میں 3 1۔ یہ 3 حدیثیں صحیح مسلم سے پیش کی ہیں، بخاری سے جو پیش کی ابو رجلانی کی فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں راوی ہے اس کا ایاز بن عبداللہ الفہری۔ یہ ایاز بن عبداللہ الفہری کے متعلق کیا لکھا ہے؟ یہ میرے پاس تہذیب التہذیب اصل کتاب شکوے دور لیس بالقوی ہے، یہ تو کبھی نہیں، جمہور کی جگہ معتبر ہے۔ یہ اصل الکلام کا حوالہ مولانا سرفراز خان صفدر فرماتے ہیں جمہور کی جگہ معتبر ہے۔ جمہور کی جگہ کیا ہے؟ لیس بالقوی ہے، یہ تو کبھی نہیں۔ روا عنہ ابن وہب احادیث فیہا نظر، یہ ابن وہب سے ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں نظر ہے۔ اور یا بن معین، یہ امام اسماء رجال کیا کہتے ہیں؟ یہ ضعیف الحدیث ہے۔ ابو صالح کہتے ہیں یہ فی حدیث ہی شیء، اس کی حدیث میں کچھ کالا ہے۔ اور شیء قال البخاری منکر الحدیث ہے، بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث، سرفراز صاحب کہتے ہیں، ذہبی کہتے ہیں جس کے متعلق بخاری منکر الحدیث کہہ دے اس سے تو روایت ہی حلال نہیں۔ ایک روایت صحیح ہو کتاب سے، سنت سے، اجماع سے، کیا سے اللہ کے قسم ہے آج تک قیامت تک آپ پیش نہیں کر سکتے۔ دھوکھا۔ اور پھر یہ جواب مکالہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 125 ہے۔ کارن صاحب کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 125 پر؟ کہتے ہیں یہ لعان کے ساتھ جدائی ہونے والا مسئلہ اتفاقی ہے۔ لعان کے ساتھ جدائی ہونے والا مسئلہ اتفاقی ہے۔ یہ عوامر کی روایت ابھی تک جو انہوں نے پیش کی ہے، عوامر کی روایت پوری نہیں پڑھیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا اور اللہ کے پیغمبر پر جو 2 حدیثیں گھڑی ہیں، اللہ کے پیغمبر پر جو 2 حدیثیں گھڑی ہیں، صحابہ کی چوکھٹ پر جھکنے کی اور صحابہ کے سامنے سر خم تسلیم کر لو، صحابہ کی بات مان لو، ابھی تک پیش نہیں کر سکے۔ مسلم کی حدیث میں اکٹھی کا جو اضافہ کیا وہ اکٹھی کا اضافہ محمد الرسول اللہ سے پیش نہیں کر سکے۔ آپ تیر آزمائے ہم جگر آزمائے۔ حضرات اللہ کے بندے، او میرے پیارے بھائی ادھر میری طرف دیکھ، او میرے بھائی میری طرف دیکھ، سمجھ آئے آپ کو بات؟ میری طرف دیکھیں۔ میرا مطالبہ ہے، ایک چیز بدعت بھی ہے، ایک حرام بھی ہے، ایک ممنوع بھی ہے، اور بدعت کا کیا قرآن رب کے قرآن میں موجود ہو سکتا ہے؟ اور رب کے قرآن میں بدعت کا وجود نہیں ہے۔ ایک چیز بدعت بھی ہو، حرام بھی ہو، گناہ بھی ہو، اور رب کے قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنا موقف اللہ کے قرآن کی آیات سے اور پیغمبر محمد رسول اللہ کی 3 حدیثوں سے پیش کیا۔ ہاں جی، میں نے ایک سوال کیا تھا کہ خلیفہ راشد کا فیصلہ ہو، باقی صحابہ اس کو تسلیم کر لیں تو اس کو ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسرا میں نے کہا تھا مجلس ایک ہو اور ایک مجلس میں 1 طلاق ہو، 1 گھنٹے کے بعد دوسری ہو، تیسرے گھنٹے کے بعد تیسری ہو، تو وہ 1 ہوگی یا 3 ہوگی؟ اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں جو شمار ہوتی ہیں، تو ایک مجلس میں 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، اور اگر ایک مجلس میں 3 ہو تو پھر 3 کیوں نہیں شمار ہوتی؟ پھر میں نے مطالبہ کیا تھا، سن لا میاں جواب نہیں آنے، پھر میرا شور میں جانا ہے۔ کاش عمر نے مان لے، عمر ہو جا عمر نے مان لے۔ میں نے کتنی حدیثیں پڑھی، لیکن جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے اس میں حضور کا فرمان تھا کہ 3 ایک ہیں؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ حضور کے دور میں 3 ایک، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 3 ایک، حضرت عمر کے دور میں 3 ایک۔ اس میں مجلس کی قید بھی اس نے، اگر ہماری 3 عام ہے تو اس کی 3 بھی، اس میں مجلس وحدہ قید ہے، مجلس وحدہ کی قید نہیں تھی۔ دوسری بات، یہ صرف حضور کے دور کی بات ہے، حضور کے سامنے پیش نہیں ہوئی۔ میں اس پہ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ مسلم شریف میں ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، صفحہ 451 پہ، سن بھائی، صفحہ 451 پہ، کہ ہم حضور کے دور میں بھی مطلع کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی کرتے تھے، حضرت عمر کے بھی ابتدائی دور میں
کرتے تھے تو پابندی کس نے لگائی تھی؟ تو پھر یہ بھی کر لینا چاہیے. پھر یہ مسلم 451 صفحہ، یہ 451 حضور کے دور میں ہونے سے دلیل پکڑنا، حضور کے دور میں ہونے سے دلیل پکڑنا. حضور کے سامنے مسئلہ آئے، آپ فرمائیں کہ ٹھیک ہے، پھر تو ہوگی توثیق. حضرت ابوبکر کے سامنے آئے، انہوں نے فرمایا 3 ایک ہیں. عمر نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 ایک ہیں، ہم تسلیم کرنے پر تیار ہیں. لوگ جس طرح 3 کو 1 کہتے رہے، اسی طرح مدعا کو بھی جائز کہتے رہے، لیکن نہ مدعا حلال ہوا نہ 3 ایک ہوئی. اور اگر کوئی کہے کہ ان 3 دوروں میں ہوتی رہی، حضرت عمر نے بدلا، تو پھر ہم پوچھیں گے حضرت عمر کے بارے میں حکم کیا ہے اور جینوں نے چلا کی تھی. اور حدیث کس سے تھی؟ یہ روایت جو انہوں نے پڑھی ہے عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن سنن کبریٰ بن حضرت عبداللہ بن عباس سے تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ 3 کے 3 ہونے کا دیتے ہیں. ابو داؤد 7306. اور حدیث کا مطلب عبداللہ بن عباس سمجھا، تو سمجھا حدیث رسول کا مطلب. اور جو خود راوی ہے وہ کہتا ہے 3 ہے، یہ کہتا ہے 3 ایک ہے، یہ کہتا ہے 3 ایک ہے. نہیں یہ مجھے سب کی میرے آپ کی تکلیف ہے. یہ کہتا ہے 3، یہ کہتا ہے 3، یہ کہتا ہے 3. میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میں پھر لوں گا ٹائم. نہیں چپ کرو میں شروع کرا. حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ سننے کبریٰ بہکی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ابو داؤد شریف صفحہ 306 پر ایک پہلے میں ان کا فتویٰ پیش کر چکا ہوں کہ 3 طلاق 3 ہیں. کہ ایک شخص آیا، حضرت مجاہد سے روایت ہے، کون تو عند ابن عباس، میں حضرت ابن عباس کے پاس تھا. ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں مجاہد کہ میں نے گمان کیا کہ یہ اس کی بیوی اس کے پاس لوٹا دیں گے. خاموش ہو گئے ہیں نا. لیکن آپ نے فرمایا ینطلق احدکم، تم میں سے ایک سوار ہو جاتا ہے، چلتا ہے تم میں سے ایک، یرکب الحموقہ، حماقت پہ سوار ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے ابن عباس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کرتے ہیں، لیکن تو نہیں ڈرا، میں تیرے لیے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا. تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، جدا ہو گئی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، سن بھائی سن، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بیوی جدا ہو گئی، تو کہتا ہے حلال ہو گئی. میں ابن عباس کی مانوں تیری مانوں، میں ابن عباس کی مانوں تیری مانوں. حضرت ابن عباس سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھو جی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، صفحہ 306، ابو داؤد شریف، تینوں کہتے ہیں 3 طلاقیں ہوں تو وہ حلال نہیں ہے، یہ کہتے ہیں حلال ہے. میں ابو ہریرہ کی مانوں تیری مانوں، عبداللہ بن عمر عاص کی مانوں تیری مانوں، عبداللہ بن عباس کی مانوں تیری مانوں، میں تو ان کی مانوں. یہ جناب سنن کبریٰ البہقی، سنن کبریٰ بہقی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ ہے کہ وہ فرماتے ہیں، پہلے اپنا بتایا اور آگے فرمایا ابرنی رسول اللہ اور ٹائم لگان واسطے پڑھ دینا. قال حدثنا اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ ابو بکر احمد بن الحسن قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب قال حدثنا ابو امیہ ترسوسی قال حدثنا معل بن منصور رازی قال حدثنا شعیب بن زید ان خدار خراسانی حدثنا عن الحسن قال حدثنا عبداللہ بن عمر انه طلق امراته تطلیقۃ، ایک طلاق دی ہے یا حائض، وہ حائضہ تھی. ثم اراد ان يتبع بتطلیقتین اخرى بین انقرائین الباقیین عند القرائین الباقیین. بلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابن عمر ما هكذا امر اللہ تبارک و تعالی. تو حضرت یہ بات حضور علیہ السلام کو پہنچی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے. حیض کی حالت میں طلاق ممنوع ہے نا، لیکن حضور نے فرمایا واقع ہو گئی رجوع کر لے. اور یہ بدعت تھی نا، لیکن رجوع کیا اور واقع ہوئی تھی. طلاق، یہ طلاق جائز نہیں تھی اس وقت میں جب
بھول ہوئی تو حضور علیہ السلام نے رجوع کر لے. حضور علیہ السلام نے فرمایا رجوع کر لے, 1 منٹ رجوع کر لے. آپ علیہ السلام پھر ہر کور کے وقت طلاق دیتے رہے. پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور کا فیصلہ سنایا. امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراجعتها, مجھے حضور نے حکم دیا, میں نے رجوع کر لیا. اگر طلاق واقع نہیں ہوئی تھی تو رجوع کیسے کیا؟ اگر طلاق واقع نہیں تو رجوع کیسے کیا؟ ثم قال علی, پھر مجھے فرمایا جب وہ پاک ہو جائے اس کو اس وقت طلاق دے یا رکھ لے. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ بتائیں اگر تم نے کہا ایسے کرو, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر میں 3 دیتا تو حلال تھی؟ فرمایا کہ نہیں, تو اس سے جدا ہو جاتی. فتکون معصیۃ, جدا بھی ہو جاتی اور گناہ ہوتا. اگر 3 دیتا جدا ہو جاتی اور گناہ ہوتا. اور یہ کہتا ہے جو کم شرعاً ناجائز نہیں اس کا اثر ہی مرتب نہیں ہوتا. اگر زنا کو اللہ نے حرام کہا ہے, اگر کوئی کر رہے تو غسل واجب نہیں ہوتا. یہ آگے سن بھائی, آگے سن. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سن. ایک شخص آیا, اس نے کہا اس نے 1000 طلاق دی ہے. سنو بھائی سنو, 1000 طلاق دی ہے. ان رجلا طلق امرأته 1000, 1000 طلاق دی ہے. یکفیک من ذلک ثلاث, فرمایا تجھے 3 کافی ہیں اور باقی 999 چھوڑ دے. 997 شبکت نشانی ہوگی, ساڈی ورگی ہو گیا. یہ سبا نمبر 10 ہے. دارقطنی ہے, دارقطنی ہے. یہ میرے پاس یہ حضرت ابن عباس کا اگلا فتویٰ سن. گنتا ہاں جی, ایک شخص کے بارے میں حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو حمید المسلسی قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عمرو بن مرہ قال سمعت ماہان يسأل سعید بن جبیر الرجل طلق امرأته ثلاثا قال سعید سئل ابن عباس, حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا, حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا تو حرام کو حلال کرنے میں بیٹھا ہوا ہے, حرام کو حلال کرنے میں. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی. انہوں نے فرمایا 3 سے تجھ پر تیری بیوی ہلاک ہو گئی اور تیری بیوی جدا ہو گئی, اور سائرہن وزرا, باقی بوجھ ہیں ان کو, اور تو نے بنایا اللہ کی آیات کو مذاق. 3 سے فارغ ہو گئی نا, صحیح کلمہ کہے تو. اچھا جی, 1 منٹ جو ہے وہ طلاق ثلاثہ اس پر ہے. اس موضوع پر مجلس کی تعدید پر الگ مناظرہ رکھ لیں انشاءاللہ الرحمن, میں تیار ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اس کے بعد سنیں, اس کے بعد کہتے ہیں, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے. صحابہ کہا, دھوکہ دیا, لیکن ابھی تک کسی صحابی سے روایت پیش نہیں کی. سنیں اور سنیں بات سنیں, اور پوری بات کو سنو, پوری بات سنو. ابھی تک نہیں ہونی. گل کرتے لین گل کر لین دو, گل کر لین دو. شور بن گئے اگلی ٹرن نہیں ہوتے, اسی نہیں چلن. انہیں جواب دین, انہیں منہ باندھے اپنی طرف چاکھن. جھوٹ بولیا تو آکھن دے صحیح, مینو گل کرن دیو. ابھی تک پھر سنیں, ابھی تک اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ابھی تک کوئی ایسی حدیث, کوئی اثر نہیں پیش کر سکے جس میں یہ وضاحت ہو کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے گا تو 3 واقع ہو جائیں گی, اس پر رجوع کا دروازہ بند ہو جائے گا. جس طرح مجھ سے الفاظ کا مطالبہ کرتے ہیں
یہ دکھاؤ، یوں دکھاؤ، یہاں دکھاؤ. میں آپ کا ہر مطالبہ، ہر سوال پر میں جواب دیتا ہوں، پورا کرتا ہوں آپ کا تقاضا، لیکن آپ کا یہ حق بنتا ہے میرا تقاضا بھی پورا کرے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک روایت پیش کی ہے السنن الکبریٰ بہقی کے حوالے سے، اس کی سند میں آپ نے شعیب بن رزیق اور اس کا جو راوی ہے شعیب بن رزیق وہ روایت کرتا ہے عطا سے، اور یہ میرے پاس شعیب بن رزیق شامی کا ترجمہ ہے، تہذیب التہذیب ہے. یعتبر حدیثہ من غیر روایت ہی عن عطاء الخراسانی ہے. عطاء الخراسانی سے روایت کرے تو یہ معتبر نہیں. اس سند میں عطا اور اس سے بیان کرنے والا شعیب بن رزیق ہے. کیوں دیکھا دے رہے ہو؟ اللہ سے سوال ہوگا، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کا عذاب بھی سخت ہے، جہنم کا عذاب بھی سخت ہے. دنیا کی عزت، یہ دنیا کی عزت کچھ کام کی نہیں. وَأَنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور پھر میرے بھائی یہ کہا کہ یہ مسلم میں آتا ہے، نبی کے دور میں متا ہوا، یہ صحیح بخاری ہے، علی راوی ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ عن المتعۃ، اللہ کے پیغمبر نے متے سے، نبی نے روکا ہے. اگر کسی آدمی کو علم نہیں ہوا اور میرے بھائی نبی کے دور میں مسئلہ حلال و حرام کا ہو اور اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہ ہو، اگر نبی کے دور میں حرام کام ہو اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہ چلے، یہ تو اللہ کے پیغمبر پہ حرف لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ یہ کیسا دین ہے کہ اللہ کے پیغمبر وما ينطق عن الهوى، اللہ سے کچھ پا کر نہیں دیتے. اور پھر یہ حدیث سنو، حدثنا عبداللہ حدثنی ابی حدثنا سعد بن ابراہیم حدثنی ابی عن محمد بن اسحاق حدثنی داؤد بن الحسین. ذرا فرمائیں داؤد بن الحسین پر عن اکرمہ مولا ابن عباس. یہ داؤد بن حسین اکرمہ سے بیان کرتے ہیں جو ابن عباس کے مولا ہیں. وہ ابن عباس سے طلق رکانہ ابن عبد یزید اخو بنی مطلب امرتہ ثلاثا فی مجلس واحد. اس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی اور پھر فاذن علیہا حزنا شدیدا، بڑا غمگین ہوا. قال فسالہ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی ہے؟ قال طلقتہا ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا فرجہا ان شئتا، اگر تو چاہتا ہے تو اس سے رجوع کر لے. یہ تقی عثمانی صاحب کی تقریر ترمذی، تقی عثمانی صاحب کی تقریر ترمذی ہے، یہ تقی عثمانی صاحب کی تقریر ترمذی، یہ حضرت زینب کا نکاح، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، یہی سند ترمذی میں ہے، یہی سند ابو داؤد میں ہے. اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 431 ہے. صفحہ نمبر 431 پر کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 431 پر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی ہے، اس حدیث کی سند قوی ہے. اور داؤد بن حسین بھی بخاری کا راوی، اکرمہ بھی بخاری کا راوی. علی بن مدینی کی جو جرح ہے، جرح مبہم کی بات کرنے والوں، یہ جرح بھی مبہم ہے. یہ ماسٹر امین قائدی صاحب کی یہ میرے پاس تجلیات صفدر ہے، کہتے ہیں خیر القرون کی جہالت، تدریس، ارسال ہمارے نزدیک کوئی جرح نہیں. اگر کسی راوی کے متعلق منکر بھی کہہ دیں تو یہ ہمارے نزدیک کوئی جرح نہیں ہے. اور داؤد بن حسین یہ بخاری کا راوی ہے. اور پھر اکرمہ بخاری کا راوی ہے. محمد بن اسحاق کی بات کرو گے، محمد بن اسحاق کو یہ مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی کا الرفع و تکمیل ہے، قواعد علوم الحدیث ہے. قواعد علوم الحدیث میں مولانا ظفر احمد تھانوی نے ان کی توثیق کی ہے، زیلی نے تو ان کی توثیق کی ہے، آپ کے بے شمار حنفی اکابرین نے ان کی توثیق کی ہے. یہ روایت حسن روایت ہے جس میں وضاحت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا ہے. ابھی تک میرے کسی سوال کا جواب نہیں آیا. میں نے بار بار پوچھا ہے کہ بدعت ہے، بدعت ایک چیز بدعت ہے، حرام ہے، بدعت ہے، حرام ہے، اور 11ویں حرام میں اور اس حرام میں کیا فرق ہے؟ یہی باتیں کرتا ہوں. اور بدعت بھی ہے، حرام بھی ہے، اس کا ثبوت اللہ کے قرآن سے دے رہے ہو. یہ میں نے حدیثیں پیش کی ہے. اور یہ پھر اس کے بعد یہ مستدرک ہے امام حاکم کی. اس میں حدیث سنو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین اکبرنا ابو زکریا یحیی بن محمد العنبری حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا اسحاق بن ابراہیم انبانا عبد الرزاق
انبانا معمر اخبرني ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر کی بات کرتے تھے. ابو بکر بھی ہمارے ساتھ ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہے. روکا ہے سیاسی طور پر, روکا ہے سیاسی طور پر, روکا ہے سیاسی طور پر. آپ کے اکابرین نے لکھا, یہ آپ کے حنفی امام کی کتاب ہے. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه عن ابي الصهباء قال ابن عباس اتعلم ان الصلاه كانت تجعل واحده على عهد رسول الله وابي بكر وثلاثا من اماره عمر قال ابن عباس نعم. نبی کے دور میں 3 ایک طلاق, نبی کے دور میں, ابو بکر کے دور میں. اور یہ الموجم الکبرى ہے, یہ الموجم الکبیر ہے. اس الموجم الکبیر میں کیا ہے؟ حدثنا اسحاق الدبری عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده. نبی کے دور میں, ابو بکر کے دور میں, عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں کتنی تھی؟ ایک ہے. اور عبد الرزاق راوی آپ کے محدثین نے اس کو سکھا. تشیع کا الزام باطل ہے. میزان الاعتدال میں عبد الرزاق کہتے ہیں الرافضی کافر انا احب ابا بکر وعمر وعثمان وعلیا والصحابہ كلهم. یہ طریق ابن اسحاق کا حوالہ ہے. کہتے ہیں میں ابو بکر عمر علی سے محبت کرتا ہوں. تشیع کا الزام باطل ہے اور اس کی کنیت ہی ابو بکر ہے, اس کی کنیت ہی ابھی یہ اعتراض کے جواب انہوں نے کہا کیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ جو انہوں نے روایت پیش کی ہے سنن ابی داؤد کے حوالے سے حضرت ابن عباس کو تین حضرت ابن عباس سنا جی بات سنیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کو 3 قرار دیتے تھے. اور حضرت ابن عباس کا یہ پورا فساقتہ ہنیتاً کچھ دیر خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ ان کا یہ موقف تھا کہ غیر مدخولہ کی بھی 3 ہے, غیر مدخولہ کی بھی 3 ہے. اور پھر آپ نے سنن ابی داؤد یہ سنن ابی داؤد ہے. پھر آپ نے ابن عباس کا, ابو ہریرہ کا, عبداللہ بن عمر بن عاص کا یہ حوالہ دیا. لیکن کیا کیا؟ خیانت کی. سئلوا عن البکر یطلقها زوجها ثلاثا. یہ غیر مدخولہ کے متعلق, غیر مدخولہ یہ غیر مدخولہ کے متعلق ہے. غیر مدخولہ کے متعلق آپ نے خیانت کی ہے. عن البکر کوئی ابھی تک اللہ کے قرآن سے, پیغمبر کے فرمان سے, قرآن سے, سنت سے, اجماع اس بات پر یہ جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا 3 ایک ہوں. یہ حضور کے دور میں جو ہوتا رہا اس پر میں نے الزامن متے والی حدیث پیش کی تھی کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتا رہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا رہا, حضرت عمر کے دور میں ہوتا رہا, ابتدائی دور میں. اور میں نے مسلم شریف کا حوالہ بھی دیا ہے. اگر وہ اس زمانے کا فعل یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہونا چاہیے. معلوم ہوا یا نہ تو یہ حضور کے سامنے آیا اور نہ ہی وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا. اچھا, نمبر 2, ان نے جو روایت پڑھی ہے, بھائی درمیان میں نہ بول, زبان بند رکھنا. باہر جا کے نفل پڑھ, درمیان میں کیوں بولتے ہیں آپ؟ درمیان میں کیوں بولتے ہیں؟ میں نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور تفسیر مظہری سے میں نے اس کی تفسیر پیش کی کہ یہ 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں. یہ تو پہلی گنوا رہا ہوں یار,
یہ 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اور اجماع ثابت کیا کہ اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. اور یہ احکام القرآن للجساس صفحہ 386 سے پیش کی کہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں. لیکن انہوں نے کوئی حدیث کوئی آیت نہیں پڑھی. میں نے بخاری شریف سے میں نے 4 حدیثیں پڑھی ہیں کہ 3 طلاقیں جس کو 3 طلاقیں دیں اور 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے. یہ دار قطنی سے میں نے صحابہ کرام کے فتاوا جات پڑھے، فتاوا جات کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے 4 فتوے یہ دار قطنی سے پڑھے ہیں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ اور تابعین کے تقریباً 24 فتاوا جات مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. میں نے ابو داؤد شریف سے فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، عبداللہ بن عباس کا فتویٰ پڑھا، حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ پڑھا، عبداللہ بن عمر بن عاص کا فتویٰ پڑھا، 9 حضرت ابن عباس کے فتوے پڑھے. جو 3 والی روایت کے راوی ہیں وہ فتویٰ 3 کے 3 ہونے کا دیتے ہیں. میں نے ابو داؤد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک منٹ میں دیتا ہوں جواب میں تو آپ خاموش رہیں. ایک منٹ میں نے کہا ہے کہ 9 فتوے ہیں. ٹھیک ہے یہ جی گنے ایک منٹ یہ گنے جی یہ گنے یہ سننے کبرا بہکی یہ سننے کبرا میں نے حوالہ گنو تو صحیح ویڈیو سمجھا پہلے بھی دسیا دوبارہ سناؤ جی دوبارہ کام دیا چاہیے تھوڑے اخلاق سے بولے جی دوبارہ دس دینا کن حضرت جی دوبارہ دے دیں گنتی یہ گل ہے جھوٹ ہے رزلٹ کا نکلنے جھوٹ جو بولے نہیں پہلا پڑے آپ نے پیش نہیں کیے
ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਬਨ ਬਾਜ਼ ਦੇ 9 ਅਸਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। बयान हुए इब्ने बाज़ के 9 फतवे अल्लाह की कसम है हकीकत में अपनी बात हकीकत में अल्लाह की कसम मुहद्दिस बयान दे मैंने थोड़ी तबीयत पसंद है तुम ठंडे हो लेकिन ये बदयानती झूठ नहीं अगर पेश की मेरी सुन लो ना मैं 9 पेश कीतियां ने जेड़ियां 9 पेश कीतियां ने ना वो पेश लेनियां ने कर लो केस रिवर्स कर लो अगर ना हो यार क्यों बोलना चाहिए और नवी बंद कर लो नवे से भी पेश कर लो अल्लाह साहब तुसी ना आखिरी दाद खराब करनी हो रहा नवे से ना कर लिया वो नवे से नहीं पढ़ सकता पहले रिवर्स करा लो झूठे मेरी आखिरी टंच बोले ने झूठ खामोश कराना फैसला है क्यों ना लफज कह रहे हैं कि इब्ने अब्बास के 9 फतवे में पेश किए हैं अगर इन्होंने अपनी करना पहलियां जिन्हें 9 फतवे हजरत इब्ने अब्बास से पेश किए हूं असि शिकस्त लिख देने किन्ने कीते ने किन्ने भी कीते जिन्हें 9 नहीं कीते किन्ने कीते आख्या जो कीते पेश किया हम दोनों झूठी हो रही है जवाब हो गया जवाब भी हो गया
جڑی بات سی نواں دی او ختم کرو کیونکہ انہوں نے آخیا کہ میں نو پیش کیتے ہیں آخیا نو پیش اچھا چلو صدر صاحب انہوں نے لفظ بولے کہ بوتھا بند کرو میں شروع کرنا یہ لفظ چنگے نے اچھی بات ہے بدتمیزی کر رہے ہیں تین چار بولو چلو دور جی خاموش خاموش رسول الکریم اما بعد سنن کبریٰ بہقی اچھا ایک منٹ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی ہے. فرمایا 3 لے لے اور 997 چھوڑ دے. یعنی 3 سے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی, باقیوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص آیا, اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. آپ نے فرمایا حرمت علیکا, تجھ پر حرام ہو گئی. کتنے ہو گئے جی؟ نمبر 3. ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. انہوں نے فرمایا 3 لے لے اور 97 چھوڑ دے. یعنی 3 کافی ہیں, باقی 97 چھوڑ دے. کتنے ہوئے فتوے؟ 3. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم پیش پہ کرتا چوتھا فتوا ایک قسم دے دے آپ نے کہا بھی نہیں ہے شور کرنا, ابھی شہبہ چلو یار صرف بس بات سننا شروع کرو. تو میں نے سنن کبریٰ بہقی سے کچھ فتاوے پیش کر دیے ہیں, باقی انہوں نے کہا کہ رہنے دیجیے, لیکن 9 ہیں. اور کیا کھیلے انہیں کیا آپ بولتے ہیں حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کے بارے میں دونوں نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو مدخول بیاہ ہونے سے پہلے 3 طلاقیں دی تھی. فرمایا اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے زوج سے نکاح کرے. پر اس طرح یہاں پر اچھا اسی طرح یہاں پر تقریباً 16 کے قریب فتاوے 18 فتاوے ہیں, لیکن 2 پیش اور جب پیش تو 2 ہی کی ہیں نا, بتایا کہ 18 یہ بات ہے. میں نے 2 پیش کیے ہیں, زیادہ ہضم نہیں ہوتے تھے. میں نے 2 اس سے پیش کیے ہیں, اور دوسری بات میں نے بتایا کہ 18 ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اتنے کافی ہیں, میں نے اس لیے 2 پہ کفایت کی.
کاٹی وہی ہے میں ایک دیا کہنے کا اچھا کیڑا بولے ایک دس ایک کیڑا ہاں کیڑی گل یہ انہاں دے وچ کیڑا جھوٹ ہے دسو جی جی ہن آ جھوٹ ماری ہن مگر تھی گنی چلو ہاں جہاں تمہیں جھوٹنا دن آتا گنی چلو بعد جا کے جب پرانے سارے نہیں مقصد نہیں اصل نالوں نال آکی صاحب اصل بات ہے کہ شرط ہے آخری ڈن وچ تانوں پتہ ہے آخری ڈن وچ مدعی نویں کوئی دلیل پیدا کر سکدا آندے نے سن مار دو آ دیکھو آ شیخ دا اخلاق شیخ جی چپ کرو آ شیخ دا اخلاق انہیں منہ تے یوں نہیں نکل آتا ہے اجے تے منہ تے اگے نکل دی 10 منٹ نہیں تجھے کاٹ دے نہیں ہو سکتا لعنت ربنا على اعداد ربنا على من رد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریت ذرات دے برابر میں نہ جڑا ریت ذرات دے برابر اللہ دے پیغمبر دی قول حدیث رد کردا ہے ریت ذرات دے برابر تے لن جڑا نبی دی حدیث رد اللہ دی قسم ایک بھی حدیث نہیں پیش دسا تے جواب دیتا ہے چلو جی کاج کرو دیکھو اے بڑا اخلاق دا نمونہ منکر حدیث تے کافر ہے منکر حدیث سے کافر ہے منکر اللہ من رد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر کی بات کردا ہے لعنت صدر صاحب شروع کیا سی میں کہ ایک کنٹرول رکھو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ہفتے وجہ کام تے وہ تسی صدر بنے میرے گل صدر میں خود چپ کر بیٹھے رہا تو اصول کے مطابق گل کرنا جڑا مدعی ہوندا مدعی آخری ٹرن وچ کوئی نویں دلیل پیش کر سکدا ہے نہیں نہ کر سکدا گل تو سن لو نا گزارش ہے کہ میں اگے ابن عباس جدوں انہوں نے کہا بھی 9 کال میں پیش کیتے 9 فتوی پیش کیتے میں کہا بھی یہ 9 کوئی نہیں یہ نویں گل غلط کر رہے ہیں تساں یہ بھی کوئی نہیں حل کیتا اس تو بعد ٹائم جڑا میری گل سن کوئی حل نہیں تو انہوں نے 18 کا ذکر کیا میری گل آپ غلط جانی سے کام لے رہے حل کیا کیا میں نے حل یہ کیا تھا کہ جو آپ نے سوال کیا میں سے جواب مننے میں 2 ایک منٹ نا انہوں نے کہا میں اس کتاب سے 2 دے رہا ہوں اس سے ایک منٹ میں مجھ سے عمر ایک منٹ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ سوال کریں اور جواب دیں شور نہ کریں آپ نے اعتراض کیا جی مولانا 9 فتوے پیش نہیں کیے میں نے کہا جی آپ تشریف سے مولانا سے جواب میں نے یہ کہا تھا اب شور کی کیا ضرورت ایک منٹ میں نے یہ بات کی تھی اگر بات تو سن میں جڑا سوال کیتا سی نا سی کہ کیا انہوں نے 9 فتوے اس تو پہلا پڑھے نے یہ نہیں سی جواب حق میں صدر میں صدر مخاطب صاحب میں تمہیں یہ پوچھا سی کہ کیا انہوں نے 9 فتوے پیش کیتے نے اس تو پہلا اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہوں نے 9 فتوے پیش کیتے نے تو شکست لکھ دیں گل تہاڈا حق سی تسی کہو کہ ٹھیک ہے جی سانو منظور ہے یہ لکھا کر کہ اسی سن لینا مرادہ جے 9 فتوے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نہ پیش کیتے ہوئے کہ اسی آج شکست لکھ دیں گے اور اگر نہ ہوئے تو تسی اپنی شکست تسلیم کرو یا کم از کم اے مان لو کہ سارے مول صاحب نے جھوٹ بولیا ایک گل اس تو بعد اصول دی بات ہے کہ آخری ٹرن دا ٹائم جس لیے پورا ہو جاتا ہے تو مناظرہ ختم ہو جاتا ہے مولانا شاہ صاحب کو پوچھو ٹائم کنا ہو گیا 10 منٹ کٹ 10 بجے مناظرہ شروع ہوا سی اس وقت ٹائم دسو کی ہوا ٹائم مناظرے کا ختم ہو چکے اس وقت ہوں گل اگے نہیں چلے گی نہ اسی ٹرن سنا گے نہ اسی مناظرہ اگے چلے گا اس وقت نہیں سننی پئی مناظرہ اگے نہیں چلے گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا مناظرہ زیادہ ہو چکا اگر شور کیتا تہاڈی طرف آیا تہاڈی طرف شور ہویا تساں مناظرہ کو آیا تہاڈا حق سی میری گل میری سن ایک منٹ میری گل
نعمان صاحب کتنا وقت ہوا رہتے کہ ہو گئے حضرت جی بڑی مہربانی 7 منٹ پورے ابو داؤد شریف چپ کرا یار چپ کرا چل بے ابو داؤد شریف 306 حضرت ابن عباس پر مانتے ہو حضرت افضل سے صاحب موت پر مانتے ہو انہوں نے فرمایا ٹائم ہو گیا تھوڑا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ابو داؤد شریف صفحہ 306 سے پیش کیا تھا کہ مجاہد سے روایت تھی وہی روایت ہے جو پڑھی ہے پہلے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو ایک شخص آیا ان کے پاس میں حضرت ابن عباس کے پاس تھا تو ایک شخص آیا اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی آپ خاموش ہوئے یہاں تک کہ میرا گمان تھا کہ آپ اس کو لوٹا دیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک چلتا ہے اور حماقت پہ سوار ہو جاتا ہے پھر ابن عباس کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنائے گا تو اللہ سے نہیں ڈرا میں تیرے لیے کوئی نکلنے کی راہ نہیں پاتا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور تیری بیوی تو اسے جدا ہو گئی ہے جواب تو میں ساری نے دیا اچھا آگے حضرت ابن عباس حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان 3 کا میں نے فتویٰ پیش کیا تھا ابو داؤد شریف سے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع نہیں کر سکتے جہاں تک کہ دوسرے کاموں سے نکاح نہ کرے اس وقت تک حلال نہیں ہے یہ 306 صفحہ ابو داؤد ہے بعد میں دیکھ لیجیے میرے پاس یہ میرے پاس بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 791 پر میں نے عمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پڑھی میرا استدلال اس سے یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے 3 طلاقیں دی آپ علیہ السلام کے سامنے 3 طلاقیں دی تو یہ سامنے 3 طلاقیں دینے سے صحابی کا پتہ چلا کہ وہ 3 اکٹھی کو 3 ہی سمجھتے تھے اور آپ علیہ السلام وہاں پر سامنے آپ علیہ السلام نے نکیر نہ فرمائی ایسے تو فتح شکستہ لے کیسے تھے سنتا ہے نہیں سا گلی لگا رہی تھا سنتا نہیں لگا رہی تھا میں آخر شرائط لکھی یا نہیں شرائط لکھی یا نہیں شرائط لکھی یا نہیں شرائط لکھی یا
کوئی نہ دے میری گل سنو ہونی ریورس کر لینی ہے دوویں کیمرے میری گل پوری تے مولوی دی گل کی ہے تین ہے تین باقی ہوتی ہیں تین طلاق ہم جانتے تھے کہ تین ہے اثر پیش کر دے ایک نہیں ہون تک پیش کیتا کہ صحابہ جانے تین ابن عباس پیش کر لینی ہے اللہ دی قسم ہے ہی نہیں غیر مقبول ہے ریورس کر لینی ہے غیر مقبول ہے تسی ریورس کر کے دیکھو گے ساتھ انشاءاللہ مسلم کی پیش کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی فتزوجا 3 کی دن پھر منڈو شروع ہو گئے اس نے طلاق دے دی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہے آپ نے فرمایا نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں جب تک یہ آپس میں جماع نہ کر لیں اس وقت تک یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے یہاں پر آپ نے نہ اکٹھی پوچھی نہ علیحدہ پوچھی معلوم ہوا جب 3 ہوں تو وہ 3 ہوتی ہے اس پر میں نے فتح الباری کا حوالہ پڑھا کہ اس میں ہے کہ یہ 3 اکٹھی کو بھی شامل ہے علیحدہ علیحدہ کو بھی شامل ہے یہ میں نے مسلم شریف سے پڑھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ اگر تو نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو حضور علیہ السلام نے مجھے اس کا حکم دیا تھا یعنی رجوع کر لینے کا اور اگر تو نے اس کو 3 دے دی ہیں تو یہ تجھ پہ حرام ہے یہاں تک کہ یہ نکاح کرے تیرے علاوہ کسی اور سے اور تو نے نافرمانی کی اللہ کی اس میں جو اس نے تجھے حکم دیا تھا اپنی بیوی کو طلاق دینے سے اب یہ نافرمانی بھی ہوئی اور طلاق بھی واقع ہو گئی تو اس پر بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ 3 اکٹھی ہی تھی ورنہ نافرمانی کیسی اگر 1 مہینے میں ہوتی تو یہ میرے پاس تو میں نے یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے صفحہ 18 سے میں نے 2 فتاوی جات پہلے پیش کیے اور باقی فتاوی جات 18 ہیں اور وہ میں نے پیش نہیں کیے اس لیے وقت کی قلت کی وجہ سے تو 2 فتاوی جات حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش کیے اور میرے سوال ابھی تک اپنی جگہ پہ ہیں میں نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا اگر حضرت خلیفہ راشد کوئی فیصلہ کریں اور صحابہ اس پر خاموش رہیں تو کیا وہ ہمارے لیے ہم اس کو تسلیم کریں گے یا آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے کہ اگر حضرت خلیفہ راشد کوئی کام کرتے ہیں اور صحابہ اس پر خاموش رہتے ہیں تو آپ بتائیں وہ واقع ہوگا اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا تو اس پر ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا تھا ایک قرآن کی آیت پڑھو جس میں ہو 3 طلاقیں 1 ہے لیکن کوئی آیت صراحتاً نہیں پڑے گی نہ کوئی تفسیری حوالہ پیش کیا گیا ہے میں نے کہا تھا صحابہ کا کسی کا فتویٰ ہو کہ 3 طلاقیں 1 ہیں لیکن 3 طلاقوں کے 1 ہونے کا حضرت ابن عباس کا فتویٰ بھی پیش نہیں کر سکے جو راوی تھے ان کا فتویٰ بھی نہیں پیش کر سکے اور ان سے میں نے علیحدہ فتاوے پیش کیے ہیں کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 کہتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کی کثیر تعداد سے میں نے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کے فتاوی جات میں نے عرض کیے ہیں تو ان ساروں کو ہم سامنے رکھیں اور اس کو دیکھیں تو غیر مقلدین نے ایک دلیل بھی اپنے موقع پر نہیں پیش کی میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر کبھی بھی مل جائے تو میرے پاس بھیج دے میں اس کو تسلیم کر لوں گا کیونکہ ہم تو حدیث رسول پہ جھک جاتے ہیں اس لیے میری دعوت ہے اپنے ساتھیوں سے اپنے مخالف ساتھیوں سے کہ خدا کے لیے اللہ رسول کے حکم کے سامنے جھک جائیں جو صحابہ کرام کا مذہب تھا اس مذہب کو اختیار کر لیں آپس بیٹھے لڑو ویڈیو بند